إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے اس عظیم مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزرا جا رہا ہے اور آج اس مہینے کا آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ حصہ تقریباً گزر رہا ہے، کیونکہ اگر مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد صرف 14 دن باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے جو گزارا ہے اس سے کم وقت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عظمت اور فضیلت تو بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس عظمت اور فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اعمال صالحہ کی توفیق یہ اللہ رب العزت کا بہت کرم اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ،
اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اور کوئی بھی انسان کوئی کار خیر انجام نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھلائی انجام نہیں دے سکتا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی تلاوت نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت کی توفیق اسے حاصل نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق سے نوازے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ادا کرنے کے بعد، احسان ماننے کے بعد، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے بقیہ ایام میں مزید محنت کریں، اور صیام اور قیام اور تلاوت، ذکر، تسبیح، تحلیل اور صدقہ اور خیرات، توحید اور سنت کے احیاء سے لے کر سارے عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مزید توفیق سے نوازے اور ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور جن اعمال کو ہمارے اوپر لازم اور کمپلسری کیا ہے، انہی اعمال میں سے ایک اعمال زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلامی اور اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، اور دوسری چیز ہے نماز، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ، اور چوتھی چیز ہے روزہ، اور 5ویں چیز ہے حج کرنا۔ یہ 5 اعمال ہیں اور یہ 5 نیکیاں ہیں، یہ 5 کار ثواب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ صرف ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، نہ یہ کہ جنت میں جانے کا راستہ بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دین کا پلر بنایا ہے اور کھمبا بنایا ہے اور رکن بنایا ہے۔ یعنی ایسے آدمی کا ایمان اور ایسے آدمی کا اسلام صحیح سالم نہیں ہو سکتا ہے جو ان 5 اعمال کو انجام نہ دے اور ان سے کوتاہی کرے۔ ویسے تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ الگ اور مستقل عبادت ہے، اس کے اپنے شروط اور اپنے آداب ہیں، اور جب بھی ایک مسلمان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے اسلامی اصول اور آداب کے تحت تو اسے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ مگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اہل علم، ائمہ اور خطبہ بھی زیادہ بیان کرتے ہیں، عوام الناس کے بیچ میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی، بلکہ اکثر بھائی ایسے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکالنے اور رمضان کے مہینے میں جو کار ثواب انجام دیا جاتا ہے تو اس کی جو فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ گرچہ رمضان کے بعد 1 یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے، لیکن وہ رمضان کے مہینے میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ رمضان زکوٰۃ سے متعلق آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بیان کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں زکوٰۃ سے متعلق کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کامل اسلام والا نہیں ہو سکتا ہے، مکمل اور پکا مختب مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والے کے تعلق سے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس مال میں، اس سونے میں، اس چاندی میں
جو حق عائد ہوتا ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، دردناک عذاب کی خبر انہیں پہنچا دیجئے، جس دن ان کا یہ مال، ان کا یہ سونا، ان کا یہ چاندی، اس کو جو ہے کیا نام ہے لوہے کا، پتھر کا اور لوہے کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کے پہلو کو، ان کے پیٹھ کو، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، جھلسایا جائے گا اور ان کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، مگر تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، سونے میں سے نہیں نکالی، چاندی میں سے نہیں نکالی، روپے پیسے میں سے نہیں نکالی، سامان تجارت میں سے نہیں نکالا، مویشیوں میں سے نہیں نکالا، یہی تمہارا مال ہے، مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے، مزہ چکھو جو تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں سے جن لوگوں نے زکوٰۃ جمع کرنے سے یا زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور جنگ کی تھی، اور کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا، میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں فرق کرے گا۔ جیسے نماز فرض ہے ہمارے اوپر، جیسے نماز دین کا ایک رکن ہے، ویسے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اور زکوٰۃ ایک دین کا رکن ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اوپر ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے اموال عطا فرمائے ہیں۔ اموال کی بڑی شکلیں ہیں، بڑی قسمیں ہیں، بڑی جو ہے اس کے جو ہے کہ نام ہے قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سونا عطا فرمایا، چاندی، روپے، پیسے، ہیرے، جواہرات اور بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے بہت مخصوص چیزوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ رب العزت نے ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں فرض فرمائی ہے، ہر شے میں زکوٰۃ نہیں فرض فرمائی ہے، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں فرض فرمائی ہے۔ ہمارے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے سونے اور چاندی پر، روپے اور پیسے پر، اور اسی طریقے سے جانوروں پر، جانوروں میں بھی گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بھینس، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان پر، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر غلے اور پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر سونا، سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اموال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہو، کسی کے پاس موتیاں ہو، کسی کے پاس اور دوسرے قیمتی چیزیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ نہیں فرض کیا ہے، الا یہ کہ وہ چیزیں سامان تجارت میں آتی ہوں تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا بہت سارا ہے، اور بہت چیزیں ہمیں دی ہیں، اور بہت کافی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے طلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مانگا ہے، زکوٰۃ میں جو نکالنے کے لیے کہا ہے، وہ بہت معمولی مقدار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو 1,00,000 روپے عطا فرمائے تو رب العزت آپ کو سے مانگ رہا ہے 2,500 روپیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 گرام تولے عطا فرمائے، رب العزت آپ سے مانگ رہا ہے 2.5 گرام سونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1000 تولے گرام چاندی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے 40واں حصہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مال میں سے، بہت کافی مقدار میں سے ایک معمولی ریشو ہے، معمولی پرسنٹیج ہے، اور معمولی جو ہے فیصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے طلب کیا ہے۔ بتائیے وہ مومن کیسا مومن ہے جس کو یہ معمولی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کو بھاری پڑے؟ وہ ایمان والا کیسا ہے جو یہ 2.5% بھی نکالنا نہیں چاہتا ہے؟ اور پھر یہ بھی سنو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں کہ ہم جو یہ 2.5% نکالتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم ہی کو واپس کر دیتا ہے، اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا ہے، اس کا بدلہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ اور آپ نکالتے ہو 1 تو
تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دیتا ہے، 10 سے زیادہ بھی 100 دیتا ہے، 100 سے زیادہ بھی 200 دیتا ہے، 200 سے زیادہ بھی 400، 500، 700، اور بلکہ رب العزت نے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے۔ نکالا ہے آپ نے ایک، آپ کو ثواب مل رہا ہے 700 کا، 800 کا، 1000 کا، 1200 کا، 1500 کا، واللہ غنی حلیم، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ تو یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی جو ہم نکالتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے فن میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں، میرے بھائیوں غریبوں مسکینوں اور دوسرے مصارف میں دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اخلاص، ہمارا تقوی، ہمارا عمل پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، میری ماں اور بہنوں، زکوٰۃ بہت حساس مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ بہت ہی جو ہے نازک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ زکوٰۃ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جب تک وہ 3 چیزیں بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہوں گی اس وقت تک ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ گرچہ میرے بھائیوں ہم نے زکوٰۃ نکالا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، پہلی بات وہ مال کون سا مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس کو جاننا اور چیک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں کہ وہ مال کتنا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اس میں سے زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے۔ مثلا آپ کے پاس 100 گرام سونے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2.5 گرام سونا نکالنے کے لیے کہا ہے، تو سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ 100 گرام ہے تو زکوٰۃ ہے، 85 گرام ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کو 2.5 گرام سونا نکالنا ہے۔ اگر آپ نے 100 گرام زکوٰۃ سونا آپ کے پاس ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، آپ نے بہت بڑا جرم کیا میرے بھائیوں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، آپ نے اسلام کے ایک رکن کو ڈھا دیا میرے بھائیوں۔ اور اگر آپ کے اوپر 2.5 گرام سونا واجب ہو رہا ہے، 100 گرام میں سے آپ نے 2 ہی گرام نکالا یا آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے کتنا نکالا، تو میرے بھائیوں آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے اللہ کے بندو جو بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ نے اپنے جیب سے، آپ نے اپنے سونے میں سے، آپ نے اپنے گھر میں سے، آپ نے اپنے بینک بیلنس میں سے آپ نے وہ پیسہ نکال دیا تو آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، نہیں میرے بھائیوں، اس کو زکوٰۃ نکالنا نہیں کہا جاتا ہے اللہ کے بندو۔ یہ اس وقت تک زکوٰۃ نکالنا نہیں ہوگا جب تک ان جگہوں پر نہ یہ پہنچ جائے جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ حصر کے ساتھ اور نصر کے ساتھ وضاحت کے ساتھ 8 مصارف سے فرمائے ہیں جن مصارف میں ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ 8 کے بعد قیامت تک 9واں مصرف نہیں ہو سکتا ہے اور 8 سے کم 7 مصرف بھی نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک۔ رب العزت نے 8 بتایا ہے تو انہی 8 مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ جائے، دنیا سورج پر پہنچ جائے، دنیا کہیں بھی چلی جائے، کیسے بھی ترقی ہو جائے، مگر یہ 8 مصارف 8 ہی مصارف رہیں گے۔ نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے، نہ ان میں بیشی ہو سکتی ہے، نہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو نکالا تو زکوٰۃ ہم نے دیا کہا۔ اسی لیے یہاں ضرورت آتی ہے میرے بھائیوں بیت المال کی۔ بیت المال وہ ایسی جگہ ہوتی ہے اللہ کے بندو اور ایسا ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے بندو کہ جن کے ذریعے سے ہمارا مال مستحقین تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ ان بھائیوں کے لیے کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کی رقم نکال لیتے ہیں اور اپنے دروازے پر آنے والے ہر مسائل، ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ کی ایک رقم اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، 100 روپیہ 200 روپیہ، مان لیجئے زکوٰۃ میں سے 5000 روپیہ انہوں نے اپنے کسی جھولے میں کسی ڈبے میں رکھ دیا اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کوئی بھی مانگنے والا آئے تو اس کو 150 دے دیا کرو۔ میرے بھائی آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نہیں، آپ زکوٰۃ تو نہیں نکال رہے ہیں لیکن شریعت کا مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر پہ جو مانگنے والا آیا ہے کیا آپ نے چیک کیا ہے، کیا آپ نے تحقیق کی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مانگنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، فقراء مساکین میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے،
وہ 8 مصارف میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیا مانگنے سے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ پھیلانے سے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس کو چیک کریں اور ہم اس کی تحقیق کریں۔ اسی لیے یہاں ضرورت ہوتی ہے بیت المال کی، اور خاص طور سے ایسا بیت المال کہ جو کسی ایک آدمی کے انڈر میں نہ ہو، جو کسی ایک آدمی کی حکومت میں نہ ہو، بلکہ ایک کمیٹی ہو، دسیوں مسلمان ہو، سمجھدار، عاقل اور دانشمند اور پڑھے لکھے لوگ ہوں جو اس پر نگرانی کرتے ہوں اور اس کے بارے میں اس کو جو ہے کیا نام ہے فیصلے کرتے ہوں۔ ایک آدمی اگر کہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے، کسی طرح کی کوئی کوتاہی کر جائے، مگر جب 6 7 7 8 8 10 10 12 15 20 لوگوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں فیصلے اچھے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے کیا نام ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر کسی ایک آدمی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وہاں جب ہم دیتے ہیں تو زیادہ چانس ہوتا ہے اور زیادہ اس بات کا یقین ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ یہ اس کے مصرف تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے، بیت المال پر اعتماد کرتے ہوئے، ہر طرح سے دیکھنے کے بعد ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر بیت المال کسی طریقے سے اس میں خرد برد کرتا ہے، غیر مستحقین کو دیتا ہے یا کہیں اور صرف کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بیت المال کے ذمہ داروں پر ہوتی ہے، ان کی گردن اللہ کے یہاں پھنسے گی۔ آپ اس جواب دہی سے جو ہے معذور ہے اور آپ اس سے جو ہے بری ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے بندو ہم جو ہے اپنے بیت المال کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے، اور جو سسٹم اور نظام کے تحت اور بہترین جو ہے کیا نام ہے ترتیب کے تحت جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں کا تعاون کیا جاتا ہے، ہم ایسے سلسلے میں اور ایسے جگہوں پر ایسے جو ہے کیا نام ہے بیت المال میں اپنی زکوٰۃ کو جمع کرائیں میرے بھائیوں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اگر کوئی مستحق ہے اور آپ جو ہے کیا نام ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نبی علیہ السلام نے کہا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو صدقۃ وصلہ، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اور یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ آپ کو وہ دلچسپ واقعہ یاد ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس زیورات تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دلائی، تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا میرے پاس زیورات ہیں اور تم غریب آدمی ہو، تم فقیر آدمی ہو۔ یعنی عبداللہ بن مسعود جو ان کے شوہر تھے وہ فقیر تھے اور بیوی مالدار تھی، ان کے پاس زیورات تھے، سونے تھے۔ انہوں نے کہا میں اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہوں، جاؤ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو میں اپنی زکوٰۃ تم کو دے دوں، یعنی شوہر کو دے دوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے شرم آتی ہے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہوئے، تم ہی ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی تو پوچھا میرے شوہر عبداللہ بن مسعود غریب آدمی ہے، مجھے اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ زینب اپنے شوہر کو اگر تم زکوٰۃ دیتی ہو تو یہ تو صدقہ اور صلہ ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ اسے سلوک کر رہے ہو اور زکوٰۃ بھی نکال رہی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور خاص طور سے میری بہنوں، آپ کو یہاں پر ایک فقہ سمجھنا چاہیے اور ایک مسئلہ لینا چاہیے کہ آپ کی جو زیورات ہے، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی جو زیورات ہے، ان زیورات کی زکوٰۃ ہماری بہنوں پر واجب ہوتی ہے، ہماری ماؤں پر فرض ہوتی ہے، انہیں ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے، اس کی ذمہ دار ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے۔ ہاں اگر شوہر، اگر باپ، اگر بیٹا، اگر بھائی یا اور کوئی اس طریقے سے قریبی رشتہ دار اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے تو بلا شک و شبہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ شوہر زکوٰۃ نکال سکتا ہے مگر شوہر پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، فرض ہے بیوی پر، شوہر کے نکالنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیورات کو چیک کریں۔ زیورات اگر 85 گرام سے کم ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، اور اگر زیادہ ہے تو میری ماں اور بہنوں
2.5%, 40वां हिस्सा आपको अपनी ज़ेवरात की ज़कात निकालनी है। उसको यकीनी बनाइए कि आपकी ज़कात निकाली गई या नहीं निकाली गई, या आप खुद निकालें, या आपके वालिद निकालें, या आपके शौहर निकाले, या आपका बेटा निकाले, या भाई निकाले। ये जो है क्या नाम है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़कात हर माल की निकाली जानी चाहिए। ज़कात माल में फर्ज होता है, और जिसका माल होता है वही उसका जिम्मेदार होता है। अगर कोई बच्चा है, उसके पास माल है, किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया और एक बच्चा 2 साल का है, मान लीजिए, जब विरासत की तकसीम हुई, इस बच्चे के हिस्से में 5 लाख रुपए आए और उसके अकाउंट में जमा कर दिया गया। अब ये 5 लाख में भी ज़कात फर्ज होती है, और ज़कात वो इबादत है जिसके फर्ज होने के लिए बुलूग शर्त नहीं है, जिसके फर्ज होने के लिए अक्ल शर्त नहीं है। बच्चे के माल में भी ज़कात है, मजनू और पागल के माल में भी ज़कात है, मगर ये ज़कात का निकालने का जिम्मेदार कौन है? उसका वली और उसका सरप्रस्त है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बच्चे की ज़कात निकाले। तो मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये ज़कात का मसला बहुत हसास और बहुत ही नाजुक तरीन है, जो जुमा के इस खुतबे में बहुत तफसील के साथ बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने सिर्फ इशारतन कुछ बातें आपके सामने रखी है। अपील यही करूंगा कि ज़कात के ताल्लुक से संजीदा बने और ज़कात को निकाल करके हम बैतुल माल में जमा कराएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमेशा याद रखिए, इखलास जरूरी है। चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो नमाज हो, ज़कात में भी इखलास जरूरी है। दिखावा, रिया, नुमूद, शोहरत, किसी का एहसान जतलाना और किसी से कोई फायदा लेना, कभी ऐसा ना हो मेरे भाई कि आप किसी से फायदा लेना चाहते हो, किसी से कोई काम निकालना है, तो आप अपनी ज़कात उठाकर उसको दे दो, ताकि जब आप उसको ज़कात दोगे तो वो आपका एहसानमंद होगा और आप जो कुछ कहोगे वो करेगा। अगर आपने ज़कात में कोई और मकसद रखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ाजोई के अलावा, तो याद रखिए वो रिया है, शिरक है, और ये अल्लाह ताला कबूल नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ज़कात से मुतालिक हम जो है क्या नाम संजीदा हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अपने मालों की ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र हकीम व तआला जवादुल करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मुअक़्क़र दीनी और मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, हम और आप जानते हैं कि ये 15 रमज़ान आज है और इंशाअल्लाह 5-6 दिन के बाद रमज़ान का आखिरी हशरे का आगाज़ हो जाएगा। इंशाअल्लाह आखिरी अशरे से मुताल्लिक़ तो गुफ्तगू अगले खुतबे में इंशाअल्लाह होगी, लेकिन मेरे भाइयों, जिस चीज़ की तरफ मैं आपको मतवज्जे करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका वक्त अगले खुतबे में नहीं रहेगा, वो ये है कि आखिरी अशरे के इबादत में से एक अहम इबादत एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ है, इसको कहते हैं अल्लाह के घर को, मस्जिद को अल्लाह की इबादत के लिए लाजिम पकड़ लेना। ये एतिकाफ़ कोई सुन्नती किफ़ाया नहीं है। हमारे बाज़ भाइयों के जहन में ये गलत फहमी मौजूद है कि अगर गांव के 1-2 लोग बैठ गए तो पूरे गांव वालों का काम हो जाता है, पूरे गांव को सवाब मिल जाता। नहीं मेरे भाइयों, जैसे क़याम रमज़ान ये इनफरादी अमल है, यानी आदमी जो करेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे एतिकाफ़ है कि जो एतिकाफ़ करेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं कर मिलेगा। इसलिए जितने लोग एतिकाफ़ में बैठे उतना ही बेहतर है। अलबत्ता एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि एतिकाफ़ करने से पहले और एतिकाफ़ बैठने से पहले इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए आप अल्लाह के घर में बैठ रहे हैं। कल मुझे कुछ बच्चे मिले, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, जो पूछ रहे हैं कि हम एतिकाफ़ बैठ सकते हैं, या एतिकाफ़ के बारे में जो है क्या नाम है बातें कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वो बच्चे
جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، وہ بچے جو مسجد میں آتے ہیں تو کھیلتے اور کودتے ہیں، ان کو ہی اعتکاف کا شوق اگر وہ ہوتا ہے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے، کہ آپ کا بچہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے اور اعتکاف بیٹھے اور اپنے اعتکاف میں بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلے، گپ کرے، اس طریقے سے مسجد کی حرمت پامال ہو، رمضان کی حرمت پامال ہو اور اعتکاف کی حرمت پامال ہو اور ماحول خراب ہو. اعتکاف سنجیدہ عمل ہے میرے بھائیو. اللہ کی عبادت کے علاوہ آپ وہاں کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے ہو. نہ آپ کو اپنے گھر پہ فون کرنا ہے، نہ آپ کو مریض کی عادت کرنا ہے، نہ آپ کو جنازے میں شرکت کرنا ہے، نہ اور کسی طرح سے اعمال خیر کو انجام دینا ہے. اس لیے آپ کو 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تلاوت کیجئے، نفلی نمازیں پڑھیے، ذکر تسبیح تحلیل کیجئے، درود شریف کا ورد کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، دعائیں کیجئے. اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کے لیے پروگرام بنائیے. ہر ہم میں سے نوجوان، ہر بزرگ اس بات کو اہتمام سے لے کہ وہ اعتکاف کے لیے پروگرام بنائے، مگر اعتکاف کی جو شرائط ہیں اور اعتکاف کی جو تفصیل ہے اس کو ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. اعتکاف کھیلنے کے لیے نہیں ہے، اعتکاف مذاق کے لیے نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ عمل ہے. اعتکاف کرنے والا جب مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھ کر کے دو لوگ آپس میں باتیں کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیسے؟ اعتکاف کا تو نام ہی یہی ہے کہ سب سے کٹ کر کے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لینا. اب آپ یہاں پر دو اعتکاف کرنے والے بیٹھ کر باتیں کریں. اعتکاف کرنے والا جائے مارکیٹ میں ادھر ادھر گھومے، اعتکاف کرنے والا اور دیگر چیزوں میں مشغول رکھے. تو اس لیے نہ بیٹھو. یہ بہتر ہے کہ اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑاؤ میرے بھائیوں. ایک ہمارا مسلمان بھائی قیام رمضان نہ کرے، اس کے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر گپ کرے اور قیام کی توہین کرے اور مسجد کی توہین کرے. اعتکاف فرض نہیں میرے بھائیوں، اعتکاف سنت موقدہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بندو اس کی طرف خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کس کو بیٹھنا چاہیے، کس لیے بیٹھنا چاہیے، کیا مقاصد ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اعتکاف بیٹھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.